بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم سب کے لیے بڑی ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ باپو باغبان صاحب جن کو ہم ابو اسماعیل کہتے ہیں وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہم نے کئی مرتبہ اس طرح کے اجلاس میں شرکت کی ہے جہاں ہم اپنی باتیں رکھتے ہیں ان کے سلسلے میں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے. اور ہم نے کئی جنازے دیکھے ہیں, کئی لوگوں کو ہم نے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے. ان سب سے یہ بات بہرحال ذہن میں تازہ رہنی چاہیے ہمیشہ کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے, کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر سانس مقدر کی ہے اسی طرح سے موت بھی مقدر کی ہے. جس طرح سے ہمارا ہر سانس لینا بالکل ممکن نظر آتا ہے اسی طرح سے موت کا آنا بھی ممکن ہے. یہ یقین تازہ ہونا چاہیے. نحن قدرنا بینکم الموت, کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہر ایک کا وقت مقرر ہے. نہ وقت پہلے آتا ہے نہ بعد میں آتا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کہ جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹالتا نہیں. تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہیں. آج ہمارے درمیان بابو باغبان صاحب نہیں ہیں, لیکن آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. چونکہ اس شہر میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اور ان مقامات میں بھی زندگی گزاری ہے جہاں کے افراد یہاں پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان کی زندگی کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ کیا پیغام ہم لے کے جا سکتے ہیں یہاں سے. پہلی بات جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مرحوم نے جس اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت ڈال دی تھی آپ کی, اور ہم میں سے ہر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے. مرد بھی کرتے ہیں, خواتین بھی کرتی ہیں. تو محبت کا پیدا ہونا اصل میں اخلاص کے ساتھ عمل کے ذریعے سے ممکن ہے. یہ پیغام ہمیں سمجھنا چاہیے اور الحمدللہ ہم نے یہ پیغام دیا ہے. جامع مسجد سے نکل کر جو ہم یہاں پہنچے ہیں, دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد آخر کیوں ہے. کون سا لیڈر انتقال کر گیا ہے, کون سا ایسا قابل قائد ہے جو ہمارے درمیان نہیں رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا مخلص بندہ تھا جو ہمارے درمیان نہیں رہا. تو یہ پیغام ہم نے دیا ہے معاشرے کو, سماج کو, کہ اچھے عمل کے ذریعے سے لوگوں میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے. لوگوں کے دلوں کو مسرت کرنا, ان کو اپنے بس میں کرنا, یہ اچھے عمل کے ذریعے سے ممکن ہے. تو بابو باغبان صاحب کی زندگی ہمارے سامنے یہ پیغام رکھتی ہے کہ ہم کو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے. یہی ایک واحد ذریعہ ہے, یہی ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم محبت پیدا کر سکتے ہیں. دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے آپ کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ دین کے ساتھ گزارنے کی زندگی ہے. جتنی زندگی دین کے بغیر گزرے گی وہ زندگی نہیں ہے. آج ہم سب یہاں جمع ہیں اسی دین کی بنیاد پر. تو جو جتنا دین سے اٹیچ رہے گا, جو جتنا دین سے وابستہ رہے گا, اس سے لوگ بھی اسی طرح سے وابستہ رہیں گے. تو آج یہ سب ہمارا یہاں جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی زندگی دین کے مطابق گزری, دین اسلام کے مطابق گزری. اور یہی پیغام لے کے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے کہ ہماری زندگی دین کے مطابق گزرے. جو دین کے مطابق نہیں گزری وہ زندگی نہیں, زندگی بھی نہیں اور وہ اولاد بھی نہیں جو دین کے مطابق نہیں گزرے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کس کو بے اولاد سمجھتے ہو؟ وَمَا تَعُدُّونَ رَقُبَ فِيكُمْ, تو صحابہ نے اس کہا کہ وہ جس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے. کہا کہ نہیں, جس کا بیٹا یا بیٹی نہیں وہ لا ولد نہیں ہے. الرجل الذی لم یخدم ولدہ شیئا, وہ مرد وہ عورت لا ولد ہے جس کی اولاد آخرت میں کام نہیں آتی. آج ہم سب اسماعیل صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلیں. حقیقی اولاد کے معنی یہ ہے کہ والد کے نقش قدم پر چلیں. جس طرح سے جائیداد کا حق مانا جاتا ہے, وراثت کا حق مانا جاتا ہے, والد کے اخلاق کو اپنانا, والد کے اچھائیوں کو اپنانا بھی حق ہوتا ہے. اس کی بھی اتنی اہمیت ہوتی ہے. یہ وراثت اور یہ جائیداد دنیا میں رہ جاتی ہے, لیکن اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے عمل کو لے کر چلتا ہے تو اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. وہی صحیح اولاد ہے. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ہم کو بنائے اور ہماری اولاد کو اس طرح سے بنائے کہ وہ ہمارے اجر کا اور ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن سکے. اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے اس سلسلے میں
کہ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور والدین کی خدمت سے جنت مل سکتی ہے. تو وہ صحابہ جن کے والدین نہیں تھے وہ کافی پریشان ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے والدین ہمارے درمیان نہیں، ہم کیسے ان کی خدمت کر سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے 5 نکات بیان فرمائے. یہ ہم سب کے لیے ہیں، اسماعیل صاحب کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی ہے. اور مرحومین کے لیے کام 5 کرنا یہ ہمارا اپنا فرض ہے. جس طرح سے ان کا یہ فرض تھا کہ ہم کو پال پوس کے بڑا کریں، اسی طرح سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ان 5 باتوں پر عمل کریں. الدعاء لہما، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. ماں باپ کے لیے دعائیں ہوتی رہنی چاہیے. زندہ ہے تو بھی کریں، نہ ہو تب بھی کریں. جب بھی آپ کو یاد آئے دعائیں کریں. دن کا کوئی وقت ایسا آپ کو ہونا چاہیے کہ جہاں آپ بیٹھ کر سچے دل سے اپنے والدین کے لیے دعا کر سکیں. یہی وہ چیز ہے جو ہم اپنے والدین کے لیے دے سکتے ہیں. دنیا کی کوئی دولت اس کے مقابل نہیں آ سکتی. والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے استغفار کرو. گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے، چھوٹے بڑے گناہ ہر ایک سے سرزد ہوتے ہیں. تو ہم کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اپنے سلسلے میں بھی اپنے مرحومین کے سلسلے میں بھی کثرت سے استغفار کریں. ایک ایک گناہ کو یاد کر کے استغفار کریں. اگر ہم کو معلوم ہے تو بتا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. یہی ہمارے اپنے تعلق کا اصل اظہار ہے. پھر آپ نے فرمایا وَلِإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا، ان کے وعدوں کو پورا کرو. ابو اسماعیل صاحب کے جو قریب ہیں، ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور دیگر متعلقین، وہ جانتے ہیں کہ ان کی خواہش کیا تھی. اس خواہش کے مطابق عمل کرنا یہ دینی شرعی لحاظ سے ضروری ہے. یہ ہماری چاہت نہیں ہے، یہ کسی کی نصیحت نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے والدین کی خواہشات کو پورا کرو، ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کی نصیحتوں کو پورا کرو. وَلِإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا، وہ اور یہ کہا کہ وَلِإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے دوستوں کا اکرام کرو. کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری نصیحت ہے، کتنی پیاری تعلیمات ہے کہ ایک شخص چلا جاتا ہے لیکن اس کے جانے سے سلسلہ ختم نہیں ہوتا تعلقات کا، بلکہ وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ اسماعیل صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جماعت کے افراد سے اپنا تعلق بنائے رکھیں. یہ ان کی دینی اور شرعی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اکرام صدیقہما، ان کے دوستوں کا اکرام کرو. اکرام کے معنی یہی کہ آپ آ جائیں. وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اب کون آئے گا میرے گھر، میرے والد تو چلے گئے، آئیں گے انشاءاللہ. جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں وہ آئیں گے آپ کے پاس. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ آئیں. آنا دونوں طرف سے ہونا چاہیے، ایک طرف نہ نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت کی خاطر کسی کے گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے. وجبت محبت للمتحابین فیہ، کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہوگی ان پر جو میری خاطر محبت کرتے ہیں. والمتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں. ہم اللہ کے لیے جائیں، ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ہم کوئی فائدہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. تو آپ آئیں اور جو رکھا جا سکتے ہیں جائیں. یہ سلسلہ بہرحال بنا رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ موقع ہم سب کے لیے غم کا موقع ہے، بڑے ملال کا موقع ہے کہ ایک بڑے ہی عظیم اور بزرگ شخصیت، بڑی ہی مشرق شخصیت، بڑی بھولی بھالی اور شریف النفس شخصیت ہمارے درمیان نہیں تھی. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ مرحوم نے جتنی عمر یہاں پر گزاری اور جو اعمال آپ نے کیے ہیں ان کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. یہ آج کا جو دن ہے بابو باغبان صاحب کا اللہ سے ملاقات کا دن ہے. سر وہ اپنے نیک عمل کے ذریعے سے اللہ کے پاس حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام نیک عمل کو شرف قبولیت بخشے گا اور یہ بے انتہا جزا عنایت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. جماعت اسلامی ہند بسن باگیواڑی کے جو ذمہ داران ہیں اور جو رفقا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور یہاں کے لیے آپ کو آپ کا ایک نعم البدل عطا فرمائے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی جو لفظشیں ہیں، جو کوتاہیاں ان کو معاف فرمائے اور اپنے دامن رحمت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی
آپ نے معاون امین کا اور محترم نجامی صاحب سے